رٹ لے جی رٹ لے ادھر زندگی میں ایک دفعہ بھی نماز نہ پڑھے، روزے سارے رمضان المبارک کے کھا جائے، حج اس پر واجب ہے، حج کے لیے بھی نہ جائے، سود بھی کھائے، رشوت بھی کھائے جی، کوئی غلط کام ایسا نہیں جس نے اس کو چھوڑا ہو اور کسی نیک کام کے نزدیک بھی نہ گیا ہو، لیکن ان سوالات کے جوابات رٹ لیے ہوں تو وہاں فرشتوں کو جواب دے پائے گا؟ یار یہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ وہ آدمی ان سوالات کے جواب دے سکے گا جس نے اس دنیا میں ایسا کردار پیش کیا ہو کہ اس کردار کے نتیجے میں ان سوالات کے جواب اس کے دل و دماغ کا حصہ بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خدا امام معصوم کے طور پر ہم اپنے بچوں کو متعارف کراتے ہیں۔ اللہ تو وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقائد دنیا والوں کے سامنے بیان کریں، اور ایک اور مذہب کا خیز الزام جو آپ پر لگتا ہے، اور یہ بھی بڑی ان کے اہل سنت برادران کے مستند تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ یعنی شیعہ عشرہ مبشرہ سے نفرت کرتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 بزرگ صحابہ کہ جن کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، فلاں 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 جنت میں جائے گا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو جنت میں جانے کا اہل ہو وہ جنت میں جائے، جو جہنم کا اہل ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ شیعہ عشرہ مبشرہ ان 10 سے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں، اور ان 10 سے نفرت کی وجہ سے 10 کی جو عدد ہے نا، جس کو انگلش میں 10 کہتے ہیں، یہ 10 کی عدد سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے جب کوئی مکان بنانا ہو، جب کوئی مسجد بنانی ہو، یہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں اس کے ستون 10 نہ ہوں، اور جب 10 بولنا ہو جی، 10 کتابیں، 10 انڈے، 10 سیب، 10 کنو، وہ 10 نہیں بولتے، 9 جمع 1 بولتے ہیں۔ یہ کوئی عام اس طرح کا، ہمیں یہاں پاکستان میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھپتے ہیں ایک عام 3rd کلاس کے مولوی کی طرف سے، تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا۔ یہ 7 جلد 8 تاریخ کی کتابیں لکھنے والے، جن کی تاریخ کی باتوں کو جی حرف اول سمجھا جاتا ہے، پتھر پر لکیر سمجھا جاتا ہے، وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ عشرہ مبشرہ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، جب 10 بولنا ہو تو 10 نہیں بولتے، کیا کہتے ہیں؟ وہ خدا را عقل سے کام لو۔ اس طرح کے میں ان الزامات کی تردید کے طور پر نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے عقائد دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، کیا آپ کے عقائد کیا ہیں، اور آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی، ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے اور آپ کے امام اول نے اپنی کتاب نہج البلاغہ کی پہلی جلد میں اپنے عقائد کی سنگ بنیاد کے طور پر کہا، اول الدین معرفت اللہ، دین کا قدم اول اور بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سب سے پہلے دین کی بنیاد یہ ہے کہ اس نظریے کو، اس عقیدے کو خیر بات کہہ دو کہ اس کائنات میں وہی چیز موجود ہے جو مجھے نظر آ جائے، اور جو مجھے نظر نہ آئے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ اس عقیدہ سے خیر بات کہہ دو، اور یہ عقیدہ رکھو کہ ایک ذات ہے، اس کا نام اللہ ہے، 99 اس کے اور نام بھی ہیں، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ کبھی دکھائی نہیں دیتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ وہ ایک دن پتہ نہیں آپ نے وہ پروگرام میرا دیکھا یا نہیں دیکھا، ہادی ٹی وی پہ ایک ہم پروگرام کر رہے تھے، وہ قومی اسمبلی سے ایک ریسرچ آفیسر آئے ہوئے تھے، لگتا تھا کہ وہ دینی تعلیم بھی انہوں نے خاصا حاصل کی ہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع تھا اسلامی کلچر اور اس کے ذیل میں حجاب، پردہ۔
مجھے جو آیات آتی تھی، روایات آتی تھی پردے کے بارے میں بیان کی. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو محمد مصطفیٰ کو سفر معراج پر لے گیا تو وہاں 16 گناہگاروں کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتتے ہوئے آن حضرت کو دکھایا گیا. جو چغل خوری کرتا ہے، آپ کی بات ادھر کی بات آپ تک پہنچائی، لڑاتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا من وشا لک وشا علیک، جو دوسروں سے باتیں نقل کر کے تم تک پہنچاتا ہے تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تمہاری باتیں ان تک بھی پہنچاتا ہے. یہ بے دین آدمی ہے، یہ اس کو اپنا ہمدرد مت سمجھو. دوسروں نے جی آپ کے خلاف یہ بات کہی، یہی بندہ پھر دونوں کی غلط وکالت کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں جو ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے. چغل خور کو ایک آدمی اس کو ہاتھ میں ایک کینچی دی گئی تھی، وہ معراج کے سفر میں دیکھا اور کینچی سے اپنے ہونٹوں کو زبان کو کاٹ رہا تھا. رسول خدا نے فرمایا یہ اس کو کیا ہو گیا، کیوں اپنی زبان کاٹ رہا ہے؟ بتایا گیا یہ چغل خور تھا. ایک آدمی کا پیٹ بڑا ہوا تھا، اسے سنبھالا نہیں جا رہا تھا. پوچھا یا رسول خدا نے اس کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ کہا کہ یہ سود خور ہے، سود خور ہے جی، غیبت کرنے والا. اسی طرح کچھ خواتین وہ ایک مخصوص قسم کے عذاب میں مبتلا تھی. پوچھا کہ ان کو کس جرم میں یہ وہ سزا دی گئی ہے؟ بتایا گیا یہ بے پردہ خواتین ہے جو دنیا میں نامحرموں کے سامنے اپنے جسم کے اس حصے کو ظاہر کرتی تھی، بالوں کو، چھاتی کو، بازو کو، جس کو چھپانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں حکم دیا ہے. پھر میں نے کہا کہ چنانچہ معراج کا مقصد بھی یہی ہے. آن حضرت سے یہ کہا جاتا ہے 15 سپارے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی اور وہاں سے پھر قاب قوسین او ادنا اس منزل تک لے گیا جہاں پہنچ کے جبرائیل کو کہنا پڑا یا رسول اللہ ایک انگلی بھی اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جائے گی. وہاں تک لے گیا. کیوں لے گیا؟ معراج کا مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. خدا فرماتا ہے ہم اپنے حبیب کو آسمانوں پر اس لیے بلا کے لائیں تاکہ وہاں اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں کو بتائیں، آن حضرت کو بتائیں، اور آن حضرت واپس زمین پر جانے کے بعد زمین والوں کو اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے آگاہ کریں. ایک بڑا قیمتی گفٹ آپ کو دے کے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ جی. آپ نے دیکھا وہاں کہ کچھ لوگ ایک بلڈنگ کی تعمیر میں مصروف ہیں، بلڈنگ کی تعمیر، لیکن اس کی تعمیر میں یہ بلاک یا پتھر یا اینٹیں وہ چنائی میں استعمال نہیں ہو رہی تھی. سونا باری باری ایک اینٹ سونے کی رکھی جاتی تھی، اس کے اوپر چاندی کی، پھر سونے کی، پھر چاندی کی، پھر سونے کی. لیکن کام کرتے کرتے یہ پھر ریسٹ کرتے تھے، فرشتے آرام سے بیٹھ جاتے تھے. رسول خدا نے پوچھا یہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے بھائی، تو یہاں تو کام چور نہیں ہونے چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہسپتال بن رہا ہے، کوئی ڈسپنسری ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، کارخانہ ہے جی. یہ بلڈنگ کس لیے بن رہی ہے؟ اور یہ کہ اتنی قیمتی سونے کی اینٹیں یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اور یہ کہ یہ کام چھوڑ کے ریسٹ کیوں کرتے ہیں؟ بتایا گیا ان حضرت کو کہ دنیا میں جو مومنین ہیں نیک، ان کی رہائش کی کا یہ مکان بن رہا ہے. ان حضرت نے وہاں دیکھے، جنت کو بھی دیکھا، معراج کے سفر میں دوزخ کو بھی دیکھا. جنت کے اندر مومنین کے لیے یہ رہائشی مکان بن رہا ہے. پوچھا آپ نے کہ یہ کام تسلسل کے ساتھ کیوں نہیں کرتے، یہ کام روک دیتے ہیں، بیچ میں تھک جاتے ہیں یہ فرشتے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ بات یہ نہیں ہے، مسالہ میٹیریل یہ اینٹیں یہ دنیا سے آتی ہیں جی، وہ جب تک یہ آتی رہتی ہیں یہ تعمیر کا کام جاری رکھتے ہیں، اور جیسے ہی یہ آنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے یہ کام روکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. پوچھا کہ وہ
وہ کیا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جو سونا اور چاندی کی اینٹوں میں تبدیل ہو کے اس کی رہائشی مکان میں چنائی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں؟ اتنا آسان عمل ہے میرے بزرگوں جی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن یہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ چونکہ